میرے دوستو ابھی تو ہم چلے 3 چلوں کے دھکے میں چل رہے ہیں. 4 مہینے دے دیے، 6 مہینے دے دیے، پیدل چل لیے سواری. حضور کی سچی نیابت اس وقت تک نہیں ہوتی جو حضور کا غم وہ ہمارا غم، جو آپ کی فکریں وہ ہماری فکریں، جو آپ کی سوچ وہ ہماری سوچ، جس پر آپ کا رونا وہ ہمارا رونا، جس کے لیے آپ خوش اور آپ کے تبسم اور آپ کے دندان مبارک کے ظاہر ہونے پر جو آپ کو خوشی کے موقع پر ہوتا تھا، یہ کہ وہاں ہماری مسکراہٹ. ابھی تو ہم بہت دور ہیں، تو حضور کا رونا کیا ہے؟ روٹی کو رو رہے ہیں، میرے گھر کے چولہے بجھ گئے، ہائی کیا ہوگا؟ میری بیٹی کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا، کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی چھاتی کے دودھ خشک ہونے پر نہیں رو رہے ہیں، گھر کے چولہے بجھنے پر نہیں رو رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخموں پر نہیں رو رہے ہیں، لیکن ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی جب چوری ثابت ہو گئی اور اس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاٹے جانے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روئے ہیں. صحابہ نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ ہی کے فرمانے پر تو یہ ہوا. کیا فرمایا؟ حکم اللہ کا، حکم اللہ کا اسی طرح نافذ ہو کر رہے گا جس طرح اللہ کا حکم ہے. اگر اس جگہ، اس چوری کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہو، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. اللہ کے حکم کے بارے میں کسی کے لیے لچک نہیں دی جائے گی. لیکن یہ تو بتاؤ میرے امتی کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہو اور میں نہ رو، میرے رونے کی چیز کیا ہے؟ میرے دوستو کام کو اپنا کام بناؤ، کام کو اپنا کام بناؤ، کام کو اپنا کام بناؤ. کیا کام بناؤ؟ ناشتوں میں فرق آ رہا ہے، نہ دوپہر کے کھانوں میں فرق آ رہا ہے، نہ ہمارے سردی گرمی کے جوڑوں میں فرق آ رہا ہے، نہ ہماری شادی اور تقریبات میں کوئی فرق آ رہا ہے. ایک لیبل لگا ہوا ہے، تبلیغ والے تبلیغ والے تبلیغ والے. کام کو کام بنانا، ایک بے چینی، ایک بے قراری، ایک کلن، ایک اللہ کے سامنے کا رونا دھونا، ایک دل ملاحٹ. اور یہ اللہ دیتے ہیں جو جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ بہت غنی ہے، اللہ بہت غنی ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں. اس کے یہاں یہ دنیا میں جتنی بنیادیں ہیں ان میں کی کوئی بنیاد نہیں. ملک بنیاد ہے، نہ مال بنیاد ہے، عہدے بنیاد ہے، نہ خاندان بنیاد ہے، اور نہ برادریاں بنیاد ہے. اس کے یہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام امت کے حوالے کیا، جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نبی کے جانے پر محنت کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ اپنی والی محنت امت کے حوالے نہیں کر گئے، بلکہ وہ ساری محنت امت کے حوالے کر گئے. اور ساتھ کے ساتھ عرفات کے میدان میں رخصت ہوتے ہوئے پوری امت کے نام یہ پیغام چھوڑا ہے، جس کے پہلے مخاطب صحابہ تھے، اور قیامت تک جو آپ کا کلمہ پڑھے گا وہ حضور کے اس پیغام کا اسی طرح مخاطب ہے. تم نے دیکھ لی 23 سالہ محنت، اور 23 سالہ محنت کے نتیجے میں مخلوق سے خالق کی طرف رخ ہونا، چیزوں سے اعمال کی طرف رخ ہونا، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق بھر جانا، تمام ظلمتوں کا نورانیت سے بدل جانا، جہالتوں کا علم سے بدل جانا، غفلتوں کا ذکر سے بدل جانا، بد اخلاقیوں کا اخلاق سے بدل جانا. یہ اس دعوت کی محنت کا نتیجہ ہے جس کو میں تمہیں وارث بنا کے جا رہا ہوں. لیکن صاف سن لو، یہ محنت اپنی طاقت میں، اپنی حقیقت میں، اپنی بلندی میں، اپنے نتیجہ خیز ہونے میں وہی اثر رکھتی ہے جو پہلے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدھے پر رکھتی تھی. شرط اس کی یہ ہے کہ اس محنت کے کرنے والوں کے دلوں سے تمام قسم کی چاہتے رخصت ہو کر ہر ایک کو اپنی ذاتی زندگی کے پاک کرنے، اپنی خاندانی، گھریلو، معاشرتی، معاملاتی، اخلاقی زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس کے پاک کرنے کا جذبہ رہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی نیابت میں خدا کی مخلوق الخلق عیال اللہ، مخلوق
اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، پورے عالم کی نیت سے کہ ہر ایک اللہ کو پہچانے، ہر ایک کی آخرت بنے۔ یہ ذمہ داری اور یہ ہمارا کام ہے۔ کام اس وقت تک کام نہیں بنتا جب تک کہ ہم اپنی جان و مال کی قربانیوں کے مقدار کو نہیں بڑھاتے، جب تک کہ یہ 6 نمبر مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا میرا کام کیا ہے، میرا کام تو ہر کام کرنے والے کی زندگی میں یہ 6 نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائیں۔ میرے دوستو، اتنے سالوں سے ہم چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہر ایک کو اپنے بارے میں اپنا فکر کرنا ہے۔ ہمارے ایمان میں ترقی کتنی ہوئی، اللہ کے وعدوں پر یقین کی بنیادیں کتنی بنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں، آپ کی والی تعلیمات میں، آپ کی والی معاشرت میں، آپ کے والے اخلاق میں، آپ کی دی ہوئی ہر موقع کی زندگی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، یہ یقین کتنا بنا۔ نمازوں میں کتنی جان پڑی، علم کی روشنی میں ہمارا کاروبار، ہماری شادیاں، ہمارے گھر کتنے آئے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اخلاق، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، آتے کل ذی حق حقہ، پڑوسیوں کا حق بتایا ہے، ماں باپ کا حق بتایا ہے، بیوی بچوں کا حق بتایا ہے، اور اہل علم اور علماء کرام کا حق بتایا ہے کہ ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ جس طرح پانی کے بغیر کسی کو چارہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بغیر کسی کو چارہ نہیں، اس یقین کے ساتھ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، اپنی زندگیوں کی ترتیب بنانی ہے، جان و مال کو جھونکنا ہے۔ زندگی برف کی طرح کھل رہی ہے، خدا مجھے تمہیں قبول فرمائے۔ ہمت کر کے ارادے کرو، زندگیوں کے فیصلے کرو، کام کو اپنا کام بنانا ہے، اس کی نیتیں کرو، اور ناک رگڑ کر اللہ سے مانگو، اے اللہ جس فضل سے تو نے صحابہ کو اس محنت کے لیے قبول کیا تھا، ہم ان میں سے کسی ایک کے پاسنگ میں نہیں آ سکتے، لیکن تیری قدرت، تیرا فضل، تیری عطا، تیرا کرم، تیری داد و دہش اسی شان کے ساتھ ہے، اپنے کرم سے ہمیں بھی اس طرح قبول فرما لے۔ بتلاؤ ہمت کر کے کون کون تیار؟